ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ہو سکتی تھی ایک باپ جو کمانے والا ہو، 7-8 بہن بھائی کھانے والے ہوں، تو بینگن پلوشا جی نے بنائے ہیں. نقابپوش آنٹی جو ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں اسی جانوراں نو ڈنگراں نو ڈال دتے جاتے سی. Kindly subscribe and enable bell icon. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ. آمین ثم آمین. اور ہم ابھی جو بات کریں گے وہ یہ پلوشیریا اور ہینیریا فیور اور اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، کہ جو بھی نیگیٹو ریئیکشن چینلز ہیں اور ان میں ان دونوں ایشو میں گھیرا ہوا ہے، تو وہ بھائی اگر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے اینٹی بائیوٹک لیں، انجیکشن لگوائیں، جو مرضی کرنا ہے، مگر پلیز اس کی ٹریٹمنٹ کر پائیں. اور کیونکہ یہ اتنی تیزی سے وائرل پھیل رہا ہے کہ پھر آپ لوگوں کے لیے ان کے فالوورز کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. آپ اگریسو بھی ان کو خود کر رہے ہیں، آپ کی باتیں جھوٹ، فیک اور نان سیریس جو بیہیویئر ہے، اس کی وجہ سے سب چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ آپ لوگوں سے پھر برداشت نہیں ہو رہے ہوتے. تو پلیز آپ اس کا کوئی حل نکالیے، ٹریٹمنٹ کروائیے آپ، اور آپ جان چھوڑ دیجیے. آپ بار بار پلوشا جی کو تو بول رہی ہوتی ہیں کہ باز آ جائیں، آپ باز آ جائیں. تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ باز آ جائیں. آپ لوگ بھی ایک مسلم، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھائی چارے کا حکم دیا ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے ہی پیچھے ہو جائیں اس ایشو سے، جس میں کسی کو کوئی برائی نہیں نظر آ رہی، لیکن آپ لوگوں کو مل رہی ہے اور آپ ڈھونڈ رہی ہیں. آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے پلوشا جی کے فیور میں ہی لوگ جو ہے آ کے بول رہے ہوتے ہیں. اور ان کے کل میری ایک سسٹر نے کامنٹ میں مجھے بولا کہ ہر بات ریئیکشن والوں کی نہیں غلط، کیونکہ جو فالوورز ہیں وہ واقعی میں اگر پلوشا جی کی ویڈیو پر بھی کوئی جا کے کچھ لکھ دیتا ہے، پازیٹیو وے میں بھی لکھتا ہے، تو وہ اس کو کاٹ کھانے کو آ رہے ہوتے ہیں. یہ کس چیز کا ریئیکشن ہے؟ یہ ریئیکشن اسی چیز کا ہے نا جو نیگیٹو ریئیکشن والوں نے پھیلایا ہوا ہے. کیونکہ وہ جو ان کے دیکھنے والے فالوورز ہیں، آپ دیکھیں کہ اتنے سارے پلوشا جی کے 5 لاکھ سے اوپر ہیں، اور ہنا جی کے بھی جو ہے 1.5 لاکھ کے قریب ہیں. اسی طرح ان کی سسٹرز کے آل ٹوگیدر اگر ہم دیکھیں تو اتنے سارے ان کے سبسکرائبرز ہیں، ان کے فالوورز ہیں. اگر 100% نہیں دیکھتے، اس میں سے 50%، 30% تو دیکھتے ہی ہوں گے. اور جو لوگ انہیں شروع سے دیکھ رہے ہیں، انہیں ہوملی فیلنگ، انہیں ایک اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ایبراڈ میں رہتے ہوئے پلوشا جی اور ان کی جتنی سسٹرز علینا، ہنا جو باہر ہیں، روما باہر ہیں، انہوں نے وہاں پہ رہتے ہوئے بھی اپنے بلاگز میں پاکستانی اور اسلامک کلچر کو ہی پروموٹ کیا ہے. انہوں نے کہیں پر ویسٹرن کلچر یا انگلش زبان کہ وہ انگریزی کو پروموٹ کر رہی ہوں، یا پھر وہ ویسٹرن ڈریسز کو پروموٹ کر رہی ہوں، ایسا تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے تو بلکہ اردو اور پنجابی کو پروموٹ کیا. تو ان کو تو کریڈٹ جانا چاہیے، کیونکہ ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے کتنے ہی پولیٹیکل اینکرز ہیں جو یوٹیوب پہ اور ٹی وی پر، اور وہ اپنی جو ان کی مدر ٹنگ تھی اور نیشنل ٹنگ دونوں کا یوز کرتے ہیں، اردو اور پنجابی. تو اس میں تو ہمیں ان پہ فخر کرنا چاہیے نا. ادھر تو نان سیریس بیہیویئر کی، ایٹیٹیوڈ کی اتنی انتہا ہے کہ بھائی آپ کسی کو سکون سے جینے نہیں دیتے. اگر وہ وہاں پر روٹی پہ سالن ڈال کے کھا لیں گی تو اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا. بھائی آپ بڑے جو اسٹینڈرڈ والے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے. میں روزانہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے صبح میں انہیں اچھا لگتا ہے روٹی پہ سالن ڈال کے کھانا، میں دیکھتی ہوں. ان کو آم سے پراٹھا کھانا اچھا لگتا ہے، میں دیکھتی ہوں. میری مدر کھاتی ہیں آم سے پراٹھا یا پھر نان سے. پکوڑے میرے بہن بھائی کھاتے ہیں شوق سے. تو اپنی اپنی چوائس ہے نا. آپ کھانوں کے مذاق اڑانے شروع کر دیں گے کسی کے. ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور آپ لوگ اپنے کام دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہماری سوچ کا جو لیول ہے، جو محور ہے، وہ کسی کے کھانے ہیں. اب نقاب پوش آنٹی جو ہیں وہ مذاق اڑاتی ہیں بینگن کا، اور باقی بھی اڑاتے ہیں.
بینگن کا مذاق اڑانے میں، روٹی پہ سالن ڈال کے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کوئی کھا رہا ہے۔ پلوہ شاہ جی نے تو اگر وہ جو چیزیں اگر اپنے بچپن میں یا شادی سے پہلے افورڈ نہیں کر سکتی تھی، ایک باپ جو کمانے والا ہو، 7-8 بہن بھائی کھانے والے ہوں، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا دور تھا یا کیا نہیں تھا۔ ہماری والدہ بھی بتاتی ہیں کہ کس طرح سے چیزیں مینیج ہوا کرتی تھیں۔ تو اپنے بزرگوں سے جو نہیں بھی اس ٹائم کے تھے تو سب کو سب چیزیں پتہ ہی ہوتی۔ تو آپ جو ہے کس طرح کے آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بینگن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو بینگن پلوہ شاہ جی نے بنائے ہیں کیا؟ بینگن ایک سبزی ہے جو ہمارے پیارے پروردگار نے بنائی ہے اور بہت مزے کی سبزی ہے اور اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، تو آپ مذاق اڑانا شروع ہو جائیں گے بینگن کا، کدو کا، ٹینڈے کا؟ عجیب سی بات ہے۔ تو آپ کے گھروں میں نہیں کھائے جاتے؟ نقابپوش آنٹی جو ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں اسی تے کدی اپنے بچپن چے نہیں کھاتے، جانوراں نو ڈنگراں نو ڈال دیتے جاتے سی، مگر ہمارے گھروں میں تو بینگن پکتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی پکتے ہیں، اور میں نے تو بہت سے بچوں کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی ناشکری کی حد تک آپ لوگ جا رہے ہیں، بڑے جو چمچ کانٹوں سے کھانے والے آپ جو ہیں، تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ لوگ کس طرح کی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں۔ انہیں آپ لوگ اتنے دھمکانے والے انداز میں فالوورز کے لیے بولتے ہیں کہ آپ باز آ جائیں، آپ اپنے فالوورز کو بھی کہیں کہ باز آ جائیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں باز آ جاتے؟ آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں، آپ غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں، آپ پلوہ شاہ جی کی جان چھوڑ دیں؟ مگر مسئلہ سارا یہ کہ آپ کو پلوہ شاہ جی کے نام پر تو ویوز لے لیں، آپ 4 دن چھوڑ کے پھر دوبارہ ان پر آ جاتے ہیں، بات آپ کسی اور کی کرتے ہیں، لیکن آپ پلوہ شاہ جی کو ٹیگ کر کے ایک جملہ پلوہ شاہ جی کو بھی مار دیتے ہیں۔ یا تو آپ کہہ دیتے ہیں وہ اگلا بندہ پلوہ شاہ جی بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر آپ یہ بول دیتے ہیں کہ پلوہ شاہ جی جو ہے ان سے سبق لیں، ان سے سیکھیں۔ مطلب پلوہ شاہ جی کا نام آپ لوگوں کو اتنا پسند ہے کہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھنا، یا پھر وہ ڈالر نظر آ رہے ہوتے ہیں پلوہ شاہ جی کے نام پر۔ پلوہ شاہ جی کی چیریٹی جو انہوں نے ایک ان کو ایمبیسڈر بنا دیا گیا ایک ادارے کی طرف سے، تو آپ لوگوں نے اتنا واویلا مچا دیا۔ اور ایک دفعہ وہ لاسٹ ایئر آئی ہیں اور شروع سے انہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کتنے ڈبے ماریا پی کے ان کے پاس گئے۔ لاسٹ ایئر آئی تو فرسٹ ان کے پاس باکس آیا تھا جس کو انہوں نے پاکستان میں ان باکس کیا۔ اس کے بعد وہاں پر شاید 2-3 گئے ہیں یا 2 گئے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو ماریا بھی ان کو بھیج دیتی ہیں تو وہ اس کے علاوہ لے ہی نہیں سکتی۔ یہ جو ان کے نام پہ ڈالرز کھا رہے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پلوہ شاہ جی کیا اور کتنا مہنگا خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں، ان کے ٹک ٹاک پہ کتنے فالوورز ہیں، ان کے یوٹیوب پہ کتنے فالوورز ہیں، اور ان کی کہاں سے کیا ارننگ ہو رہی ہوگی۔ تو مگر انہوں نے کسی سے شارٹ آؤٹ نہیں لیا، انہوں نے کسی کی برائیاں نہیں کی، اور جو بھی سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوا اگر سورس آف انکم بنانا چاہ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کوئی گڈے گڈیا کا کھیل نہیں ہے، یہ وہ والا پلیٹ فارم ہے کہ جدھر آپ اپنے ٹیلنٹ سے ہی آگے بڑھیں گے۔ یہ جنہوں نے شارٹ کٹس لینے ہیں نا وہ نیگیٹو ریئیکشن چینلز کے نام پر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، اس لیے دوسروں پہ ریئیکشن دو، روسٹنگ کرو۔ تو اس میں اسلام سے دور ایکچولی آپ لوگ ہیں، وہ تو تھوڑا بہت دور ہوں گے۔ ہم جو ہے ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم کسی اور کو گڑھے میں گرائیں اور خود ہم جو ہے نا اس پہ ملبہ ڈال کے خود اس پہ اونچے اونچے کھڑے ہو جائیں اور ہم کوئی مینار بنا لیں، ہم کوئی جو ہے نا دوسروں کے مقبروں پر ہم اپنا محل تعمیر کریں، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وہ جو تھوڑے بہت چھوٹے موٹے کر رہے ہوں گے نا وہ کسی اور کو ہرٹ نہیں کر رہے اور وہ اپنا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اور جو تھوڑا بہت آپ عام زندگی میں ہر کسی سے کچھ نہ کچھ 100% مسلمان یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ ایک اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی تو بن جائیں۔ آپ تو ناک کٹوا رہے ہیں اپنے مذہب کا بھی کو بھی بدنام کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ یہ جو نیگیٹو ریئیکشن چینل والی خبر آپ کے نام روشن نہیں کر رہے ہیں اپنے ملک۔ اتنا پاکستان میں پریشانیوں میں لوگ گرے ہوئے ہیں، امیر غریب سب بل بھر بھر کے پریشان ہوئے ہیں، اتنے بل آ رہے ہیں بجلیوں کے، ہر چیز کے، گیس کے، ہر چیز کی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو آپ دوسروں کی خوشی میں کیوں نہیں خوش ہوتے؟ خدایا آپ لوگ خوش ہونا سیکھ لیں۔
خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. اللہ کسی کا کوئی وسیلہ بنا رہا ہے، اگر کسی کو یوٹیوب بھی راستہ مل رہا ہے، یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے حق حلال کی کمائی ہے یا یہ حرام کی. آپ سب بھی بیٹھے ہیں، حرام اور حلال کا فیصلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اگر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو چہرہ جو ہے، چہرے کا تو پردہ اللہ نے نہیں لکھا ہوا، لیکن پھر بھی پردے میں شامل ہوتا ہے. لیکن اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پر، چلنا ہوگا چینل چل جائے گا. اسی طرح آواز کا بھی عورتوں کا پردہ ہے. آپ لوگ اگر بول رہی ہیں، آپ پردہ کر رہی ہیں، تو آپ کی آواز تو لوگ سن ہی رہے ہیں نا. تو آپ دوسروں کے رستوں میں رکاوٹ کیوں، روڑے کیوں اٹکانا چاہ رہی ہیں؟ بھائی آپ دوسروں کو جینے دیں، نہ پریشانیوں کا باعث بنے. آپ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں گے، دوسروں کے لیے نیت صاف رکھیں گے، آپ کے راستے اللہ تعالیٰ خود بخود کھولتا چلا جائے گا. آپ اپنے رب پہ بھروسہ تو کریں، اپنا ایمان تو مضبوط کریں. آپ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ ایمان کی مضبوطی کی تو بالکل بھی نہیں. اور پلوشا جی کی جان چھوڑ دیجیے آپ، کیونکہ ان کے اندر آپ جو ہے بیجا کیڑے نکال رہے ہیں، اور وہ ایسی چرب زبان ہے نہیں کہ وہ آپ لوگوں کا مقابلہ کر سکے. لیکن آپ کی زبان جب ان کے دیکھنے والوں کو اتنا پریشان کرتی ہے، تو آپ سوچیں جس کے بھی آپ بول رہے ہیں اس بندے کو کتنی تکلیف آپ پہنچا رہے ہیں. آپ اپنے ایک مسلمان بہن بھائی کو، آپ کی بہن ہی ہے وہ، مطلب فضول میں ایک جو ہوتا ہے نا آپ کمپٹیشن، آپ اپنے آپ کو وہ کہ ہم بھی کچھ ہیں، تو بھائی وہ آپ سے مقابلہ نہیں کر رہی، نہ وہ آپ کو جانتی ہیں. تو آپ پلیز انہیں تنگ مت کیجیے. جہاں پر آپ کو سالڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں بلاگس، اور بھی کسی کے لیے میں یہی کہوں گی، اگر آپ ان کے بلاگ کے کانٹینٹ کو بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تمیز کے، رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے بلاگ میں جو دکھا رہے ہیں اس کو آپ ڈسکس کر لیجیے. اور فضول کی چیزوں کو آپ جو ہے مذاق مت بنائیں، جو مذاق ہیں. تو پلوشا جی جو ہے ان کے اس میں آپ اب تک نہیں تلاش کر پائے، تو آپ ایک ہی ایک باتوں کو سرکولیٹ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے، کیونکہ اب لوگ آگے پیچھے آ رہے ہیں، آپ لوگ کو ساتھ ساتھ کچھ مل نہیں رہا. اب جو فی الحال اسٹریٹجی چل رہی ہے تو آپ لوگ شاید یہی ڈیزرو کرتے ہیں. Thank you so much for watching. Kindly subscribe and enable bell icon.